السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام اور قابل صدہ احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دنیا جو ہے یہ حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اس کو دار الحقوق کہا گیا ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ جو جیسا حق ادا کر کے گیا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو وہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جو کسی کا حق مار کر گیا ہوگا اس کی سزائیں بھی اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی، ان سے پوچھا معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیں گے اللہ کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور میرے بزرگوں، جس طرح اللہ ہمارے رب ہیں اور وہ رب العالمین ہیں، ان کا حق ہے جس سانس ہم سانس لیتے ہیں نا، جس سانس ہم رب العالمین کے بندے ہیں اسی سانس ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اسی لیے اللہ کا حق، اللہ کے پیغمبر برحق کا حق، اللہ کی کتاب کا حق، اللہ کے دین کا حق، پوری امت کا حق، تمام انسانوں کا حق۔ اور اس وقت میں آپ حضرات سے جو بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میرے دل میں آپ کا، بستی والوں کا مجھ پر بہت بڑا حق ہے۔ کہیں آپ کے حق میں قیامت میں پکڑا نہ جاؤں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں دین 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 کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دین ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ تو آپ کا بہت بڑا حق سمجھ کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کل آپ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو کسی نے سمجھایا نہیں، ہم کو کسی نے بتایا نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اسی دن سے یہ تین چیزیں اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے، ہر ایک کے پاس، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، کھیتی والا ہو، نوکری پیشہ ہو، کارخانے فیکٹریاں چلاتا ہو، حکومت کے کسی عہدے پر صدر وزیر ہو، تمام انسانوں کے پاس اللہ کی طرف سے تین چیزیں دی ہوئی ہیں، جان، مال اور سمجھ بوجھ۔
جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں، ہندی میں عیش کہتے ہیں، انگریزی والے لائف کہتے ہیں، جان اور مال اور سمجھ بوجھ ہر ایک کے پاس، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اللہ نے ہر ایک کو یہ تین چیزیں دی ہیں، اور تینوں چیزوں کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ کسی کو عمر لمبی دی، کسی کو درمیانی دی، کسی کو بہت تھوڑی دی، کسی کو دولت بہت دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت تھوڑی کہ اس کے گھر کا چولہا تک نہیں جل رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ ایسے ہی سمجھ بوجھ، کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی ایک دفعے کہنے سے سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر برحق، نبی برحق، اور آپ کی ہر بات، آپ کا ہر ارشاد تمام دنیا انسانوں کی بھلائی کا سامان، جس کے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنا۔ جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، ایک زمانے میں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں تھے۔ نبی ہی انسانوں کو سمجھاتے تھے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کس عمل کی کیا قیمت ہے، کس عمل پر کیا وعدہ ہے، کس گناہ کی کیا سزا ہے، یہ نبی سمجھاتے تھے۔ لیکن کوئی نبی تھے ہی نہیں، اسی لیے اور ایک دو سال نہیں، 600 سال تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی تھی۔ سب سے اخیر میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، قیامت تک ان کی نبوت ہوگی، ان کا دین، ان کی شریعت ہوگی، اور تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ان کا دامن تھامنے اور ان کے والی زندگی جینے میں ہوگی۔ تمام نبیوں نے پیشین گوئی تھی، انتظار تھا، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 500 سال، 600 سال گزر گئے۔ اللہ کے ہاں تو ہر چیز اپنے وقت پر ہے، ہر چیز کا وقت اللہ کے ہاں سے مقرر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کا پورا خاندان اور وہ بھی ہے۔ اس وقت ایک پادری تھا، اس کے پاس یہ آتے جاتے تھے۔ وہ پادری مر گیا تو پھر دوسرے پادری کے پاس گئے، اس کے پاس رہنے لگے، وہ بھی مر گیا۔ تیسرے پادری سے پوچھا کہ بھائی یہ ایک گئے، دو گئے، تمہارا بھی کوئی، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے
آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، اس پر بھی جب فرشتے نے پنجہ ڈالا تو ساری چوکڑیاں بھول گیا اور کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا تھا۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ بھئی پھر تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ پہلا مرا تو دوسرے کے بعد دوسرا مرا تو تمہارے پاس، اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس تیسرے پادری نے کہا تھا کہ دیکھو، جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی ہے، ان کا وقت آ گیا ہے، وہ آنے والے ہیں۔ حضرت سلمان کو لگ گئی، کہاں آئیں گے؟ وہ عرب میں آئیں گے۔ اب یہاں یہ ایران میں، حضور عرب میں، لیکن یوں کہتے ہیں آدمی کو جس چیز کی لگن لگ جاتی ہے نا، وہ اس کے پیچھے جان بھی لگاتا ہے، اس کے پیچھے مال بھی لگاتا ہے۔ اب یہ کہ جو لگن لگی ہے وہ اچھی چیز کی ہے یا بری، اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے سمجھنے کے لیے۔ جانور میں عقل نہیں ہے، سبزی بیچ رہے ہیں اور جانور نے آ کے منہ مارا، اس کو نہیں پتا کہ مجھے ڈنڈا پڑے گا۔ جانور میں عقل نہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ جو چیز آدمی کے دل میں اتر جائے، اچھی یا بری، نیکی یا بدی، پھر وہ اس کے پیچھے اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اور کیا کیا کرتا ہے۔ حضرت سلمان کے دل کو لگ گئی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا۔ یہ جو ہماری جماعتیں جاتی ہے نا، بہت سو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو چلے میں جا رہے ہیں، یا میں بھی چلتا ہوں۔ جب جماعتوں میں نکلنے والوں کو دیکھ کر ایسے بہت سے قصے ہیں۔ خیر، تو وہ قافلہ جا رہا تھا، ان سے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ہم تو عرب جا رہے ہیں، میں ساتھ چل سکتا ہوں؟ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ ساتھ لے لیا۔ جیسے یہ ہمارا مجمع، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہاں بیان ہونے والا ہے، وہاں جگہ میں بھی چل رہا ہوں، ہوتا ہے نا دیکھا دیکھی۔ یہ چلے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے وہ تیسرے پادری سے پوچھا تھا کہ پہلے یہ تو بتاؤ، وہ عرب میں آئیں گے لیکن میں کیسے پہچانوں گا؟ ان کی کوئی علامت ہے؟ تو اس نے پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ دوسری نشانی بتائی کہ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی بتائی ان کے مردے پر پیچھے کبوتری کے انڈے جتنی ایک گوشت کی بوٹی اٹھی ہوئی ہے، وہ ان کی نبوت کی مہر ہے۔ یہ تینوں چیزیں معلوم کر لی تھی۔ خیر، قافلے کے ساتھ چلنے لگے۔ اب اس زمانے میں یہ گاڑیاں اور ریلیں اور ہوائی جہاز تو تھے نہیں، اور قافلہ عرب، بہت لمبا سفر، جو کچھ کھانے پینے کو تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بھئی اب کیا کریں کہ بھئی کچھ سامان بیچو کہ کس کو؟ تو انہوں نے کہا یہی ہے اجنبی آدمی، نیا آدمی ہمارے ساتھ، اس کو بیچ کھاؤ۔ تو حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہودی نے ان کو کام پہ لگایا، کھجوریں اتارنے کے لیے، کھجوروں کو پانی دینے کے لیے۔ ایک دن باغ والے کا چچا زاد بھائی آیا۔ حضرت سلمان اوپر کھجور کے درخت پر تھے، کھجوریں اتار رہے تھے۔ وہ جو اس کا بھائی آیا تو بہت آئیں شائیں بکنے لگا، ارے یار، ارے بھائی کیوں، کیا بات ہوئی، کیوں، کیا ہو؟ ارے بھائی کیا بتاؤں
یہاں ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور لوگ اس کے چاروں طرف ہیں۔ حضرت سلمان کو لائٹ ہو گئی، اللہ نے مجھے پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اترے، کھجورے اتار رہے تھے، تو باغ والے سے کہا کہ میں تھوڑا فارغ ہو کے آتا ہوں ابھی۔ نہیں، کام کرو۔ یہ جیسے دبئی، قطر، کویت جاتے ہیں نا، تو وہ شیخ کام کرو، 12 گھنٹے کام لیتے ہیں، کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اس نے کام پہ لگایا، جانے نہیں دیا۔ ایک موقع پر موقع مل گیا تو تھوڑی سی کھجوریں ساتھ لے لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگے سلمان کہ بھائی آپ لوگ بہت دور کے مسافر ہو، پتہ نہیں کھانے پینے کا کیا ہے، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ حضرات اس کو قبول کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے۔ حضرت سلمان کو تو ٹھپا لگ گیا، مہر لگ گئی کہ بالکل ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ خیر کھجوریں نہیں قبول کی، لے کے آ گئے، باغ میں اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک موقع ملا تو اس وقت تھوڑی سی کھجوریں ہدیے کی لے کر گئے۔ وہ اس دن میں آیا تھا، اس دن تو آپ حضرات نے منع کیا تھا کہ ہم صدقے کی نہیں کھاتے، یہ تو ہدیے کی ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ قبول ہے۔ اب دو نشانیاں تو ہو گئی۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ جب کسی کی رہبری کرنا چاہتے ہیں، اللہ جب کسی کو گمراہی سے بچانا، شراب والے سے شراب چھڑوانا چاہتے ہیں، جوئے والے سے جوا چھڑوانا چاہتے ہیں، بے پردگی اور بے حیائی کی زندگی جینے والوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، تو جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے، جو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اس کے اسباب بھی۔ یہ ہمارا اجتماع ہے نا، جو یہ ہدایت کا سامان ہے کہ کس کے دل کو کون سی بات لگ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی کا دامن تھام لے اللہ کے یہاں تک۔ اب حضرت سلمان کو انتظار ہے کہ وہ تیسری علامت کیسے، لیکن یوں کہتے ہیں اردو میں ایک مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتے ہیں کنواں خود کھینچ کے آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، سب سامنے تھے۔ حضرت سلمان کو اس مہر کی وہ تھی تحقیق تلاش، پیچھے بیٹھ گئے کہ میں حضور کی وہ مہر کیسے دیکھ لوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس کو لگتی ہے نا وہ لگتا ہے، جس کو تبلیغ لگتی ہے وہ تبلیغ میں لگتا ہے، جس کو دارو لگتی ہے وہ دارو کی تلاش میں لگتا ہے، جس کو جوا چل لگا دے وہ اس کی تلاش میں لگتا ہے۔ خدا ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ گاؤں کی خبریں ہمارے پاس بہت آتی رہتی ہے، اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ کاوی کا جو نمبر تھا دینداری میں، علماء، مشائخ، بزرگان دین، دعوت و تبلیغ میں دور دراز کی، ہمارے حاجی موسیٰ بابر صاحب رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں روس کی جماعت میں، اور ایسے ہی افریقہ کے جنگلوں میں تشاد اور ادھر تہامی وغیرہ، سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کالی گاؤں اور وہاں کا آدمی
بڑی بڑی، بلکہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے بھائی فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری کاوی کو تبلیغ کا ریزرو بینک کہتے تھے کہ ریزرو بینک میں تو جاؤ اور پیسے لے لو، بلکہ بینک پر تو پیسے ہیں کہ کاوی میں جاؤ اور 4 مہینے کی جماعت مانگو، ملکوں کی مانگو، چلے کی مانگو، مردوں کی مانگو، مستورات کی مانگو، اور جس طرح علماء کی مانگو کہ کاوی حاضر۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے۔ جو حدیث میں نے سنائی نا، طوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، بہت قابل مبارکباد ہے۔ اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی وہ بندی جس کے ہاتھوں اچھے کام زندہ ہو رہے ہوں اور جس کے ہاتھوں گناہ ختم ہو رہے ہوں، جس کا وقت، جس کا پیسہ، جس کی سمجھ بوجھ اچھائیوں پر، نیکیوں پر، دین پر، اللہ کے حکموں پر لگ رہا ہو اور گناہوں پر روک رہا ہو۔ اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا ستیہ ناش جائے، ستیہ ناش جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ کس کی بد دعا ہے؟ میری تمہاری؟ سرور کائنات، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ ستیہ ناش جائے ان کا، جن کا وقت، جن کا پیسہ، جن کی سمجھ بوجھ گناہوں کو پانی دینے، گناہوں کو پھیلانے، گناہوں کی تشکیلیں کرنے میں اور اچھائیوں سے روکنے میں لگ رہا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی۔ وہ ڈاکٹر جو سب لوگوں کا بخار دیکھتا ہے، اگر اس ڈاکٹر کو بھی بخار ہو جائے تو ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے نا تھرمامیٹر سے۔ اب ڈاکٹر کا بخار دیکھا تو دیکھا 103۔ اب ڈاکٹر اس پر غصے ہو رہا ہے، نالائق کہیں کے، بدتمیز، جاپان سے میں لایا تھا، میرا بخار بتا رہا ہے۔ حضور آپ نالائق کہو، بدتمیز کہو، جاپان سے لائے تھے، کوریا سے لائے تھے، میرا تو کام یہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، دعا کا اور بد دعا والی، یہ تھرمامیٹر ہے۔ یہ پورا مجمع، میرے پاس جان بھی، مال بھی، سمجھ بھی، ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اور اپنے دلوں میں اس تھرمامیٹر کو لگا کر دیکھ لیں، میرا پیسہ، میری سمجھ، میرا وقت اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں کتنا لگتا ہے اور اللہ کے حکموں پر کتنا لگتا ہے۔ خود ہی ٹیمپریچر سامنے آ جائے گا۔ نبی کے شیدائی ہو، نبی کے فدائی ہو، نبی کی محبت کے دم بھرتے ہو، جو نبی کا دشمن نہیں کرتا وہ تم کرتے ہو اور پھر کہتے ہو محمد الرسول اللہ۔ حضور کی بد دعائیں ہیں۔ میرے بزرگوں، بستی کا حق سمجھ کر، اس بستی کے بچے بچے کا حق سمجھ کر، خدا شاہد ہے آسمان کے نیچے ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، پورا گاؤں کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہر ایک اس تھرمامیٹر کو لگا کر کے دیکھ لے۔ بیٹے کا ٹیمپریچر کیا ہے، بیٹی کا ٹیمپریچر کیا ہے، بہو کا کیا ہے، سب پتہ سامنے آ جائے گا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں لگی ہوئی تھی خدا ہمیں تمہیں دین کی لگن لگا دے، دین سیکھنا، اللہ کو راضی کرنا، نبی کا دامن تھامنا، نبی کی چال چلنا، نبی کے غم میں سے غم۔ ہمارے لیے حضور کتنا روئے ہیں، اللہ اکبر۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، ہمارے ایک عرب دوست نے مجھ سے کہا کہ چلو آج میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبی میں آئے تو حضور وہاں حجرے میں نہیں تھے، مسجد میں نہیں تھے، برابر میں جو قبرستان ہے جنت البقیع وہاں دیکھا تو وہاں نہیں ہے۔ اب ان کو فکر ہو گیا کہ اللہ کے نبی، اس وقت میں اندھیرا، رات اندھیری، اور وہاں وہ یہ سارے روشنی چراغ وغیرہ۔ سن 9 ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال میں پہلا چراغ جلا تھا مسجد نبوی میں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا۔ 9 سال تک اس طرح رہے اور فرماتے تھے چراغ کیا جلاوے، کھانے ہی کو نہیں، اگر تیل ہوتا تو کھا نہ لیتے، وہاں تو زیتون کا تیل ہوتا تھا۔ خیر، کہنے لگے کہ ایسی جگہ لے جاؤں۔ وہ صحابی آئے، حجرے شریف میں بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، قبرستان میں بھی نہیں، مدینے کی سارے مدینے کو گلیاں محلے سب چھان مارے، کہیں نظر نہیں آئے۔ اب طرح طرح کے خیالات آنے لگے، کسی بدقسمت نے، کسی قسمت کے پھوٹے نے آقا کے ساتھ کوئی گستاخی تو نہیں کی ہے، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ہے، بہت پریشان اور تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پھر سن لو، جو جس کی تلاش میں لگتا ہے اسے وہ ملتا ہے، ملتا ہے، ملتا ہے۔ جو خیر کی تلاش میں، دین کی تلاش میں، اللہ رسول کی سچی محبت کی تلاش میں، جنت کے باغات کی تلاش میں، اللہ کے انعامات کی تلاش، اسے وہ ملتا ہے۔ تلاش کرتے 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 وہ صحابی ایک غار کے پاس گئے، غار اپنے یہاں گفا کہتے ہیں اس کو، گفا، ہاں، ایک غار تھی، ویسے اندھیرا تھا، رات تھی، اور غار میں اور بھی زیادہ اندھیرا تھا۔ بہت دھیان سے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ ان کی جان میں جان آ گئی، مجھے طرح طرح کے خیالات نے گھیر لیا تھا، اللہ نے دکھا دیا اللہ کے نبی موجود ہیں۔ انتظار کرتے رہے، وہ سجدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا تھا، یہ کہنے لگے چلو پھر میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہوں۔ پھر آئے تو دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، پھر 3 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ آئے۔ جب 4تھی مرتبہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اتنا دیکھنا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے چمٹ گئے، خیالات نے گھیر لیا تھا طرح طرح۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا، اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا سجدے سے جب تک اللہ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا اللہ کے نبی؟ فرمایا اللہ نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے نبی آپ کی شان، آپ کی شان، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے، آپ کی اتنی لاج رکھیں گے۔ مسئلہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک تو بہت مختصر،
40 साल की उम्र में तो पैगंबरी का ताज रखा गया। 13 साल तक मक्के वालों ने सताया। 10 साल मदीने में भी चैन से नहीं रहने दिया। खाने में जहर भी मिलाया, आप पर शहर और जादू भी किया, वो सब कुछ, और बहुत तरह तरह के। फिर आप जब तशरीफ ले जाएंगे तो फिर उम्मत का क्या होगा? उसी आयत में अल्लाह ने वादा कर लिया, वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून। अल्लाह आपके होते हुए पूरी उम्मत को एक साथ हलाक नहीं करेंगे, जैसे कौम आद को, कौम समूद को, कौम लूत को, और जैसे कौम नूह को जिस तरह खत्म किया है। आपकी शान इतनी बुलंद व बाला है कि आपके होते हुए पूरी उम्मत को अल्लाह खत्म नहीं करेंगे। आपके पर्दा फरमा लेने के बाद उम्मत तो रहेगी क़यामत तक। फिर क्या होगा? वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून। अगर आपके बाद आपकी उम्मत, इसलिए कि गुनाह तो इंसानी से होता है। फरिश्तों की शान तो ये बतलाई, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा, कि वो तो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। फरिश्तों में तो इसका मादा ही नहीं है। हाँ, इंसान में दोनों मादे हैं। जैसे हलक में 2 नालियां हैं, गले में हवा की भी है और ग़िज़ा की भी है। इसीलिए देखा होगा ना, कभी खाते खाते अगर कोई दाना या कोई लुक़मे का कोई हिस्सा हवा की नाली में चला जाता है तो क्या हाल होता है? आंखें बाहर आ जाती है, आंसू आ जाते हैं, अरे पानी लाओ पानी लाओ, कहते नहीं कहते? कि न जाने की जगह गया। इसलिए याद रखना, फिर बहुत खुलकर कह रहा हूं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, जितने हालात हैं, घरेलू, कारोबारी, बहू बेटियों के, माँ बेटों के, भाइयों के, चचा भतीजों के, सास ससुर के, जितने हालात हैं, ये न करने के काम करने की वजह से है। सांस की नाली में चला गया, और उससे भी आसान समझना हो तो कहूं, आजकल तो आप लोग तो बहुत तरक्की पर हो रहे हो ना। बाथरूम क्या होता है? बाथरूम कहते हैं गुसलखाना। उसमें 2 नल होते हैं, ठंडे पानी का भी और गर्म पानी का भी। अरे यार बहुत गर्मी हो रही है, पसीने हो रहे हैं। कहीं तो गर्म पानी का नल दाईं तरफ होता है, कहीं बाईं तरफ होता है। उसे पसीने आ रहे थे, गर्मी हो रही थी, चलो नहा लूं जरा ठंडक हो जाएगी। मालूम था नहीं, अब पूरा फुल खोल दिया गर्म पानी का। अब जो ऊपर से फवारा पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बचाओ? अरे मर रहा हूं, आग जैसा पानी। कि तो बाद में करेंगे, तेरा पहले वो जो नल तूने गलती से खोला है ना, पहले उस नल को बंद कर। जब तेरा बदन गर्मी से, उस पानी से, उसमें आबले पड़ गए हैं, खाल उतर गई है, उसका इलाज बाद में करेंगे। जितनी परेशानियां हैं, पहले गुनाह करना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुए छोड़ दो, बेपर्दगी छोड़ दो, खुदा की रहमतें आएंगी। नल खुला हो और कह रहा है बचाओ, नल खुला, मौलवी साहब दुआ कर दो। मौलवी साहब की दुआ ऐसी है, वो अल्लाह नहीं देख रहा है? हो सकता है कि ऐसे मौलवियों की दुआ भी अल्लाह कबूल न करे। शराब पीने वाले के लिए दुआ कर दो, जुआ खेलने वालों के लिए दुआ कर दो, नंगी फिरने वाली, यहूद और नसारा की नकल उतारने वाली, उनके लिए दुआ कर दो। खतरा है इनकी दुआ कहीं सजद न हो जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में ये 2 बातें, आपके होते हुए उम्मत को तबाह नहीं करेंगे, लेकिन आपके पर्दा फरमाने के बाद अगर उम्मत तौबा करती है, इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, तो भी हम उनको अज़ाब नहीं देंगे।
میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، آپ کا حق سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں میری پکڑ نہ ہو۔ اگر اس مجمع میں ایسے ہیں جن کو دارو کی، شراب کی، جوئے کی، اور یا وہ ماں بہنیں سنتی ہیں یا وہ ہماری کنواری بیٹیاں سنتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، اللہ کے واسطے تمہیں نبی کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ان گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار پر اللہ کی طرف سے کتنی رحمتوں کے وعدے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سورہ نوح میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت، پیچھے والوں کو لا نورث دینارا ولا درہما، ہماری پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے کا، زمینوں کا وارث بنا کر لے جاتے، انما نورث العلم، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى۔ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم کو دین دیا ہے اور دین کی محنت دی ہے، ہر نبی کو دین اور دین کی محنت میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت، پھر جتنا ایمان بنتا ہے اتنا اللہ کے حکموں کی طلب پیدا ہوتی ہے، جیسے بھوکے میں کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے، پیاسے میں پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، بیمار اپنی بیماری کے علاج کی تلاش میں لگتا ہے، ایسے جب اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو دلوں میں آپ کی والی شریعت، آپ کی سنتیں، اللہ جزائے خیر دے محدثین کو، فقہا کو، علماء کو، مفسرین کو، حضور کی ایک ایک ادا۔ کبھی آپ مسکرائے ہیں تو وہ کیا موقع تھا، کبھی آپ روئے ہیں تو وہ کیا موقع تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کے دو کندھوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا، ناف سے لے کر سینے تک بالوں کی کیسی دھاری جاتی، ایک ایک ادا کو جب اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول برحق مانتے ہیں، پھر اندر میں طلب پیدا ہوتی ہے، جیسے بھوکے کو پیاس کی، کھانے کی، ایسے ہی ایمان والے کو دین سیکھنے کی۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کی بھوک لگتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میراث میں یہ پوری امت جو کلمہ پڑھتا ہے وہ سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ اب آپ بتاؤ، باپ مر گیا، میراث میں مکان، زمین، پیسہ، اس میراث کی کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ مجال ہے کوئی اس کی دکان میں گھس جائے، مجال ہے کوئی اس کے کھیت میں گھس جائے، میرے باپ کا ہے، میراث میں مجھے ملا ہے، خبردار ٹانگیں توڑ دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین، پورا قرآن عرفات کے میدان سے رخصت ہوتے ہوئے ہمارے حوالے کیا ہو، اور ہم قرآن والے حکموں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوں۔ جس کو قرآن نے حرام کہا ہم اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہوں۔
مجھے یاد آیا، اب ایک آدمی نے خواب دیکھا، اب وہ اس نے بیان کیا کہ خواب میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑا ہے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے خواب میں، اور خواب ہی میں امت کے لیے دعاؤں کو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کی امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، آپ دعا فرما دیں۔ وہاں کھڑے کھڑے اتنے میں دیکھا، خواب ہی میں دیکھا، ایک نوجوان جا رہا ہے خواب میں، اور اس نے جانگیا پہن رکھا ہے، نیکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، مکے کے کفار نے تو زندگی میں مجھ کو ستایا، یہ تو قبر میں بھی مجھے آرام سے نہیں رہنے دیتے۔ میرے دوستو، یہ واقعات تھرمامیٹر ہیں میرے لیے بھی، اور اس مجمع کے ایک ایک، اور جہاں میری آواز جا رہی ہے اور خدا اس عالم میں پہنچا دے، ایک ایک کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال جاتے ہیں، جیسے درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں آپ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس کی طرف سے آپ پر یہ صلاۃ و سلام، ایسے نامہ اعمال پہنچتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زمینوں اور مکانوں کا وارث بنا کر نہیں گئے ہیں، ہمیں دین کا وارث بنا کر گئے۔ ماں باپ زمینوں کا، مکانوں کا، دکانوں کا وارث بنا، اور اس کے بھی قصے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ ایک بہت بڑی پارٹی، کروڑ پتی، انتقال ہوا، دو بھائی، دونوں میں تقسیم ہوئی، مال بھی، دکانیں بھی، کاروبار بھی۔ دونوں بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا پڑا ایک درخت کا۔ بڑا بھائی کہہ رہا کہ یہ میری طرف ہے، اور چھوٹا کہنے لگا کہ میری طرف ہے۔ اور اللہ کی شان، اللہ کی شان، وہ درخت بھی کوئی آم کا نہیں تھا، انار کا نہیں تھا، باوریو تو باوریو، کیا کہتے ہیں باوریا کیا ہے؟ ببول کے، ارے بول رہا نا مفتی، باوریا کیا ہے؟ ببول کا درخت کا، نیچے سے اوپر تک کانٹے کانٹے۔ یہ ہماری ماں بہنیں جو سنتی ہیں نا، وہ سن لیں، بچے تو آپس میں کھیلتے لڑتے بھی ہیں، دونوں بھائیوں کے بچے برابر میں، دونوں کا مکان۔ بڑے بھائی کے بیٹے کو چھوٹے بھائی کے بیٹے نے کھیلتے کھیلتے مار دیا۔ وہ روتا ہوا گیا ماں کے پاس، مجھے مارا۔ کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ عورت اندر سے تنی ہوئی، شوہر آئے گھر میں، میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی۔ کیا ہوا؟ ارے تمہارے بھائی نے، میں نے چھاتی کا دودھ پلایا ہے، میری آنکھوں کا تارا، میرا جگر پارا، اس کو تمہارے بھائی کے بیٹے نے مارا ہے۔ وہ بھی کہیں سے گرمایا ہوا آیا تھا، گیا چھوٹے بھائی کے یہاں، اوے بھائی باہر آیا، ایک تھپڑ، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے؟ تو پھر چھوٹے نے بھی مار دیا۔ پولیس آ گئی، کیس ہو گیا، مقامی تھانے میں کیس نہیں نمٹا، ضلع کی کورٹ میں نہیں نمٹا، اخیر میں وہ دونوں بھائیوں کا کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ کا کیس لڑنا کوئی آسان ہے؟ وکیل کی فیس، اور جن کو گواہ بنانا ہے ان کے کتنے نخرے، ہم تو یہ کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے، اور ہم تو فرسٹ کلاس میں جائیں گے، اور وہ سارا لاکھوں کا خرچہ۔ اخیر میں ججمنٹ ہوا۔ او میری ماں بہنوں، سن رہی ہو؟
کہ اخیر میں ججمنٹ ہوا تو جج نے کیا کہا؟ فیصلہ کیا اس درخت کو کاٹ دو، اس کی لکڑیاں دونوں کے گھر آدھی آدھی بھیج دو۔ جن کی قسمتوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں انہیں ڈنڈے ہی ملا کرتے ہیں۔ بہت اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہت سمجھدار ہے وہ مرد اور بہت سمجھدار ہے وہ عورت جو اپنی ناپاک خواہشات پر قابو پاوے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ یہ سونے کے ہار، یہ سونے کے کنگن، یہ ولیمے کے سوٹ الگ اور عقیقے کے الگ، اور پہلے شب زفاف پہلی رات کا سوٹ الگ، اور یہ صبح کو جاتے ہوئے دکان جا رہے ہیں سوٹ بدل کے، شام کو آ رہے ہیں باتھ لے رہے، یہ چیزیں نہیں جائیں گی۔ نہ بادشاہوں کے ساتھ گئی ہے، نہ راجا مہاراجوں کے ساتھ، نہ رانیوں اور مہرانیوں کے ساتھ گئی۔ مرنا ہر ایک کو ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہت سمجھدار ہے وہ عورت، بہت سمجھدار ہے وہ مرد جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا۔ بڑا نادان ہے، بڑی ناسمجھ ہے وہ عورت اور وہ مرد اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں کہ خواہشات کے پیچھے حلال حرام جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر کہتے ہیں ایک بہت بڑی جماعت آئے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ تم میرے ہو۔ حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں گے آ جاؤ، تم نے میری ایک ایک سنت کے لیے جو شریعت سنت بتائی تھی اس کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، آ جاؤ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لو۔ اسی وقت میں ایک بہت بڑی بھیڑ آئے گی، فرشتے کہیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہٹو منہ کالا کرو، دور ہٹو منہ کالا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں کیوں دھکے دے رہے ہو؟ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول کلمہ آپ کا پڑھا، زندگی آپ کے دشمنوں والی، ان کے گھروں کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کے لباس کی، ان کی جوان لڑکیوں کی زندگی آپ کے دشمنوں والی۔ اچھا یہ وہ ہے، اس وقت حضور کو جلال آئے گا، اس وقت حضور کو جلال آئے گا۔ تمہارے لیے تو راتوں کو روتے روتے میرے پیروں پر قدم آئے، میری بیٹی کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، حسن و حسین کو میں نے زبان چچوا کے سلایا، بدر میں نے کتنے آنسو بہائے، اور کیسے یا حی یا قیوم، اور میرے آنسوؤں سے زمین تربتر ہو گئی۔ تمہارے لیے تو میں اتنا رویا، احد میں خون کی گڑیاں میرے سر میں گھس گئی، خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر بندھے، تم وہ کہ تم نے میری سنتوں کا مذاق اڑایا، میری شریعت کو دھکا دیا۔ دور ہٹو منہ کالا کرو، خدا مجھے تمہیں ایسے بدنصیبوں میں سے نہ بنائے جن کو حضور بھی قیامت میں دھکا دے دیں۔ میرے دوستو یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے۔ کتنے ایسے آدمی ہیں، میں کہا تمہیں قاضی کے کیا قصے سناؤں۔
حاجی موسیٰ بابر اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. میں تو مدرسے میں پڑھتا تھا، جب چھٹی میں آتا تھا تو وہ پہلے مولوی صاحب تانند دیوس جوان مولوی صاحب حاج صاحب پڑھی نے تو آئیو اب کئی جوان تانند ادھر آگے نہ جوان. سب سے پہلے بیگام لے گئے تھے وہ مجھے، اور بیگام میں تھے ریم شیخ، بہت بڑی پارٹی تھی. ان کو پتا چلا کہ ہماری جماعت گئی ہے تو ریم شیخ کے بھائی سے یا بیٹا تھا، انہوں نے کہلوایا کہ اوئے سنا ہے وہ لاٹ والے کا لڑکا آیا ہے، یہاں تبلیغ وبلیغ نہیں ہوگی، خبردار. ہاں تیرے دادے نے بھی یہی کھایا ہے، تیرے باپ نے بھی یہی کھایا ہے، کھانا میرے گھر آ کے کھانا، تبلیغ خبردار مت کرنا. وہ بیگام جا کے دیکھو کیسا دارالعلوم ہے، کتنے علماء ہیں. اسی بیگام کے لوگ ایک میاں بیوی ہے، مدینہ منورہ میں حضور کے پڑوس میں رہ کر کے سبق پڑھا رہے ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. جب کوئی سچی طلب کے ساتھ آتا ہے میں محتاج ہوں تو پھر خدا اتنا دیتا ہے اور ایسے نوازتا ہے کہ ان کے گھروں میں علماء بھی، مفتیان بھی، دین کی محنت کرنے والے بھی، ان کی عورتیں پردے میں، حیا میں، اخلاق میں. حضور کی دعا لگی، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین اور دین کی محنت. آپ نے فرمایا جب کوئی مرتا ہے تو مرتے وقت بلاتا ہے نا بیٹے کو، بیوی کو، بھائی کو، اس وقت آپ نے نہ حضرت فاطمہ کو بلایا، نہ حضرت عائشہ کو بلایا، کسی کو نہیں بلایا. دروازے پر پردے پڑے ہوئے تھے، آپ کی آخری گھڑی تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور فرما رہے ہیں پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا تھا، ایک نظر امت کو دیکھ. جس نبی نے ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے لیے وضو کا لوٹا، مسواک خدمت کی، حضور کو بہت خوشی ہوئی. حضور نے دعا دی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مارے خوشی کے آپ کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگی. عائشہ دعا بہت پسند آئی، میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، بہت پسند آئی. فرمایا عائشہ جو دعا تمہارے لیے ایک مرتبہ کی ہے ہر نماز کے بعد میں اس امت کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا کرے امت نبی کو پہچانے. آنسو بہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بدر تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عثمان آپ کے جماعت، آپ کے داماد بلایا. شروع پہلے دن سے، جس دن سے ایمان قبول کیا تھا، حضرت عثمان ہر سفر میں آپ کے ساتھ بدر جا رہے ہیں. عثمان رقیہ کے پاس کوئی خیر خبر لینے والا نہیں، وہ بیمار ہے، تم ٹھہر جاؤ، آپ کا حکم ہے. ٹھہر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے اور 9 دن خبر آئی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. کیا محبت تھی اور کیسا. لیکن اللہ کے لیے میرے دوستو، خدا کرے ہم پڑھنے کی چیزیں پڑھیں. پڑھو نبی کی تاریخ، نبی کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی سیرت کو. او میری ماں بہنوں، پڑھو حضرت صفیہ کو، پڑھو حضرت خدیجہ کو، پڑھو حضرت زینب کو، پڑھو عائشہ کو، پڑھو فاطمہ کو. آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ نے ہمیں یہ علماء دیے ہیں،
مدرسے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی. اتنا پیارا ایسا مبارک دین کرو تھوڑا اور اللہ دے اپنی شان شان. تو خیر وہ تو بات میں سے بات نکلتی گئی. میں کہ حضرت سلمان کو انتظار تھا کہ مہر نبوت کیسے ملے. خدا کرے تمہیں بھی انتظار ہوگا کہ مولوی صاحب تشکیل کب کرے. ارے حضرت سلمان کو انتظار تھا مہر کا، تمہیں تشکیل کا انتظار ہے کہ مولوی صاحب کب پوچھو گے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہو. مثل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. حضرت سلمان پیچھے بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے ہے. زور کی ہوا چلی، چادر گر گئی حضور کی، کھل گئی وہ مہر. آگے بڑھ کر بوسہ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول برحق. اس ادا پر حضرت سلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے نا تو اللہ بھی ایسا ہی دیتے ہیں، اتنا اپنایا. ایران کے تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے بیٹے تھے، پادریوں کے یہاں سے دھکے کھائے تھے. اسی لیے یہ دین یوں نہیں ہے حلوہ ہے کھا لیا. ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، لوگوں کی جھیلنی پڑتی ہے، سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے زہریلے جملے برداشت کرنے پڑتے ہیں. پھر خدا جو دیتا ہے، اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. ارے سلمان تو کہاں سے چلے تھے، کتنے قافلے نے کہاں بیچا تھا اور کتنی تکلیفیں تھی، کیا کچھ چھوڑا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے کہ بھائی کسی کو کوئی بری عادت ہے، نہیں بھائی یہ تو شریعت نے منع کیا ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے. چاہے میرے سانپ مجھے یاد ہے ابھی تک بتاؤں، یہ تمہارا کوثر ہے نا، کوثر سورت میں جانتے ہو کوثر، یہ باپو نگر تھا، پہلے باپو نگر تھا. اور سورت میں جہاں میرا مکان اور جہاں ہم رہتے تھے وہاں سے تھوڑے دور جب بھی آتا تھا نظام الدین سے وہاں جاتا تھا اور نقد جماعت دیتے تھے. اس باپو نگر سے ایک ساتھی، اس کو نشے کی اتنی عادت تھی کہ معمولی سا نشے کی دوا بھی اس کو اثر نہیں کرتی تھی. سانپ سے اپنی زبان کٹواتا تھا اور سانپ کا زہر اس کو چڑھتا تھا اور اس سے وہ مستی میں آتا تھا. اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں، اسی حالت میں جب تشکیل ہوئی تو وہ اللہ کے راستے میں چلا. وہ سانپ بھی گیا، وہ زہر بھی گیا، وہ نشہ بھی گیا اور اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. میرے دوستو، یہ لوگوں کے واقعات، یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کے واقعات ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تو بہت بے نیاز ہیں. اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی، ہماری ماں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں حجرے شریف میں پڑھ کر مسجد کے لیے تشریف لے جاتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہم انی اعوذ بکا من ان اضل او اضل ازل او ازل اظلم او اظلم اجہل او یجہل علی. اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی گمراہ نہ کر دے، میں پھسل نہ جاؤں، کوئی مجھے پھسلا نہ دے، کوئی مجھ پر ظلم نہ کرے، میں
حضور یہ دعا، حضور کی کہاں گمراہی اور کہاں، لیکن بتلا رہے اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے بزرگوں جتنی چاہے لمبی بات ہو، لیکن مسئلہ جو ہے وہ تو توبہ اور استغفار کا ہے کہ جب 3 مرتبہ کے بعد آئے ہیں، سر اٹھایا ہے تو کیا کہا، آپ کے ہوتے ہیں امت کو عذاب نہیں، اور امت توبہ میں بھی کروں، توبہ آپ بھی کریں، جتنی ماں بہنیں جہاں کہیں سن رہی ہیں اور جہاں آواز جا رہی ہے، ہم سب کیوں جان مال اور سمجھ بوجھ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ وہ صحابہ جو 600 سال تک شرک و کفر میں رہے اور پھر قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کی روشنی کے چراغ بنے، وہ کہے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا، تمہارے پاس جو جان ہے، سیکنڈ سے لے کے جتنے سال کی عمر ہے، ایک پائے سے لے کے جتنی دولتوں کے تمہارے پاس ڈھیر ہیں، اور یہ عقل و خرد اور یہ سمجھ بوجھ، یہ تینوں اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، امانت کو امانت داری سے ادا کرنے پر ایمان بنتا ہے۔ اس سبق کو صحابہ نے ایسا پڑھا کہ اب یہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سمجھ بوجھ ہم صحیح کیسے لگائیں، ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سنو اللہ نے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا چھکا نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا حکم دیا ہے جس کے کرنے کو اس کو کرو، اور جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچو۔ تمہارے نبی کی جان کہاں لگی، مال کہاں لگا، آپ نے کیا سوچا؟ یہی وہ مہینہ مبارک ہے جس میں آپ تشریف لائے تھے، اور آپ کی شان قرآن نے کیا بتائی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ایک رسول برحق آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری جانیں تمہارے لیے وبال نہ بنے، تمہارا مال تمہارے لیے عذاب نہ بنے، تم دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا نہ ہو، اس کے لیے حریص علیکم، تمہارا وقت صحیح لگے، تمہارا پیسہ صحیح خرچ ہو، تمہاری سمجھ بوجھ صحیح ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے ایسے نبی کی امت نے بنایا، وہ ہمارا رب رب العالمین۔ اور پھر حضور جیسے فرما گئے، میں نے کہا تھا نا کہ جب آدمی کوئی مرتا ہے تو بیٹے کو، بیوی کو، بھائی وہ دکان، بھائی وہ زمین، وہ ان سے لینا، ان کو دینا ہوتا ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول، اور کما قال علیہ السلام، تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، دشمن کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کے حوالے کر کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآنی زندگی تمہارا تاجر، تمہارا کاشتکار، تمہارا جوان، تمہاری کنواری، تمہاری ماں بہنیں، تمہارے سارے قرآنی زندگی جیے، اس کی محنت دعوت اللہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا۔ میرے دوستوں میں تمہیں کہاں کہاں کی سناؤں، ابھی ہم ایک سفر میں تھے، کینیڈا، امریکہ، سعودیہ وغیرہ کا لمبا سفر تھا، اور کیسے کیسے جوان اور کیسی مستورات کے بیانات اور مستورات کے جوڑ جو ہوتے تھے۔ کینیڈا، امریکہ پر جا کر کے تو 4 مہینے لگا کر ان کی زندگیاں ایسی ہوئی کہ وہ نمونہ بن گئے دوسروں کے لیے۔ اللہ مجھے معاف فرماوے، سب سے پہلے
اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں، تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے تمہارا کوئی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رحم کھاؤ اپنے پر، رحم کھاؤ اپنے بیوی بچوں پر، رحم کھاؤ اپنی نسلوں پر۔ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ ہمارے جوانوں کی کہاں لگ رہی ہے؟ ایک ہی گھر میں ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ہماری عورتیں کیسے یہود و نصارہ کے پوشاک اور ان کی چالیں، اور اس کا نام ترقی، فارورڈ۔ ہاں فارورڈ تو جا رہے ہیں لیکن جہنم کی طرف جا رہے ہیں، خدا رسول کے دشمنوں کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آج کا یہ مجمع، مسئلہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ ہے، مسئلہ اللہ کا ہر ایک بندے کا، ہر ایک کا اللہ کے ساتھ۔ جو جتنا اللہ خود کہتے ہیں، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک بھینس آتا ہے، میں اس کی طرف 2 ہاتھ، جو چل کر آتا ہے۔ آج پورا مجمع میں میرے، ہم سب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آگے جو نہیں جانتے ہیں، قرآن نے خود کہا ہے کہ نہیں جانتے ہو تو جاننے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہیں ان سے سیکھو، ان سے پوچھو۔ صحابہ ایک ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ ہمارا یہ مجمع ہے، کیسے جوان، کیسے لوگ، تمہارے اس بیٹھنے کو فرشتے کیا بول مچا رہے ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ انہیں کون کیا دے رہا ہے، ان سے تو وقت مانگا جا رہا ہے، یہ تو میری اور میرے پیغمبر کی باتیں سنا رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت میں بات اب لمبی نہیں کرتا، صرف اتنا، خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ابھی جماعت الحمد ہمارے ضلع کا جو اجتماع ہے وہ دیولا میں 6-7 دسمبر کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ابھی بتاؤں آپ کو، جب ہمارا امریکہ کا پورا سفر ہو گیا تو ان کے سارے صوبوں میں بہت لمبے ان کے فاصلے، اور وہ اس کے بعد آخری اجتماع تھا جو پورے ملک کو، کینیڈا اور امریکہ دونوں کے لوگوں کو جمع کیا تھا، بہت بڑا مجمع تھا۔ ان سے پوچھا، یہ جو بیچ میں بیماری آئی تھی نا، کیا کہتے ہیں، کورونا کی وجہ سے وہاں سے تو شروع ہی ہوئی تھی، تو بہت سے لوگوں کے چلے 4 مہینے نہیں لگ سکے تھے۔ ہم نے کہا تھا بھئی ہمارے یہاں ہندوستان میں تو یہ رواج ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو، نماز چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں کہ نماز قضا کرتے ہیں۔ ان سے کہا کہ کورونا کے زمانے میں جو تمہارا چلہ نہیں لگا ہے اور 4 مہینے نہیں لگے ہیں، اب اس کی قضا کرنی ہے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں، مدینہ منورہ جب ہم پہنچے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جب آئے تو طائف شریف کے 10 ساتھی آئے تھے۔ وہاں بھی بہت پابندی تھی کورونا کی وجہ سے، مسجد تک میں جانا کا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ ان 10 ساتھیوں کو جو طائف سے آئے تھے، میں نے کہا وہ طائف کا واقعہ اور حضور کی آمد اور سارا تمہیں معلوم ہوگا۔ ہمارے ہندوستان میں نماز چھوٹ جائے تو قضا کرتے ہیں، کیا طائف والے بھی کرتے ہیں؟ نہیں تم تو عرب صاحب ہو، نہیں ہم بھی نماز، اگر تم نماز چھٹی ہوئی کو دوبارہ پڑھتے ہو تو تمہارے جو 4 مہینے اور چلے 3 سال میں نہیں لگے ہیں اس کو آج ادا کرنا ہے۔ امریکہ کا وہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا، جن کے 4 مہینے تھے انہوں نے 4 مہینے، جن کا چلہ تھا انہوں نے 4 مہینے، اور بڑی بڑی جماعتیں بنی۔ طائف کے 10 ساتھی انہوں نے اپنی پچھلی جو تھی وہ، اور مزید نیت کر کے گئے کہ جس طائف سے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے تھے، جن کے طفیل یہ ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، یہ سارا جو
ایمان والا کہلاتا ہے وہ مہدی بن قاسم کی، وہ اسی قبیلے کے تھے جس قبیلے میں حضور گئے تھے، اور ان قبیلے والوں نے جو جواب دیا تھا حکایت صحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جماعتوں کی ترتیب بنی۔ میرے بھائیوں تمہارا حق سمجھ کر، ہمارے یہاں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، حق سمجھتا ہوں، قیامت میں تم مجھے کہہ نہیں سکو گے کہ اس نے ہم کو بتایا نہیں۔ اس پورے مجمع میں جس کے آج تک ابھی تک 4 مہینے جماعت میں نہیں لگے ہیں، چلہ چاہے لگایا ہے وہ، جن کا ابھی تک چلہ بھی نہیں لگا ہے وہ، اور جن کے ہر سال 4 مہینے لگتے تھے اور نہیں لگے ہیں وہ سارے، شور بالکل مت کرنا، شور بالکل مت مچانا، صرف اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، پھر انشاءاللہ ساتھی ترتیب بنائیں گے۔ میری ماں بہنوں، خدا تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے، تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے، یہی بات تم سے بھی میری عرض ہے۔ جوان بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو 4 مہینے اور چلے کے لیے ان کے ناموں کی کون بہن کس کو بھیجے گی، اس کا پرچہ بنا کر یہاں مفتی خلیل صاحب کے پاس مدرسے میں بھیج دے۔ اس وقت میں سب سے پہلے پہل کون کرتا ہے وہ بتا دے، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے۔ بہت خوش نصیب ہے جس کا پیسہ اور وقت اور جس کی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگے گی۔ حضور کی دعائیں لے لو۔ کوئی ہے پہل کرنے والا؟ بھائی مجھے دکھتا کم ہے اور سننے میں بھی کم ہے، جو بھائی کھڑے ہیں وہ ذرا کھڑے رہیں۔ بہت دور والے کھڑے ہوئے، ابھی میرے قریب والے کوئی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بھروسے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بھروسے۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، پچھلی ماری معاف کر دیں گے، آگے کے راستے اللہ نسلوں کے لیے کھول دیں گے۔ 4 مہینوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی مجھے دکھتا نہیں ہے، ذرا دیکھتے رہو کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، انشاءاللہ سارا مجمع تیار ہو جائے گا۔ یہ کاوی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کاوی میں جو 1964 میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہوا تھا نا، کل وہ کاپی مجھے ملی، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ مولانا قاسمی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے وہ بیانات لکھے تھے۔ کاوی ہے اور کاوی نمونے کی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بھروسے پر۔ جس سکون کے ساتھ آپ نے سنا ہے، جس محبت کے ساتھ آپ نے سنا ہے، دلوں میں سب کے آ رہی ہے، یوں کہ میں جاؤں گا تو یوں ہو جائے گا، میں جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ 4 مہینے کے لیے۔ ترتیب بنے گی، میں نہیں کہتا کہ صبح ہی سب کو بھیج دیں گے، ساتھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا حال حوال لیں گے، 10 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 15 دن کے بعد کس کی کیسی گنجائش ہے اس کے اعتبار سے جماعتیں بنائیں گے۔ کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو، بڑی آس لگا کے، بڑی آس لگا کے اور بڑی امیدیں لگا کے۔ طبیعت میری بالکل ٹھیک نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، لیکن تمہارا حق سمجھ کر حاضر ہوا ہوں۔ اب ہمت کر کے مانگے کی جھولی میں کچھ ڈال دو، مانگتے کی جھولی میں کچھ ڈال دو۔ کھڑے ہو جاؤ 4 مہینوں کے لیے، اور جو کھڑے ہوں وہ کھڑے رہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ ماں بہنیں بھی تشکیلیں کر کے ناموں کا پرچہ بھیجیں، آپس میں نمازوں کی پابندی، گھروں میں فضائل کی تعلیم، اور گھر کا ایک آدمی اللہ کے راستے میں، اس کے پرچے بنا کر کے بھیج دیں۔ کھڑے ہوتے رہو، گھبرا مت۔ اللہ کا وعدہ ہے
تم دین کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کے بعد پھر کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ نے جان مال دی ہی اسی کے لیے ہے، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کل جمعرات کو میں وہاں تھا، سورت میں تھا، ہمارا مجمع تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی آج کل تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے ہیں، اور آج کل چونکہ دنیا بہت آگے آرٹیفیشل وہ جو شیشیوں کا دودھ ہوتا ہے نا، میں نے کہا شیشیوں کے دودھ والے نہیں چاہیے، ماؤں کے دودھ پیے ہوئے بتاؤ۔ 25 نقد کھڑے ہوئے 4 مہینے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو وہ شیشیوں کا دودھ ہے ہی نہیں، یہ سب ماؤں کا دودھ پیے ہوئے ہیں۔ ماؤں کو بدنام مت کرو، انہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور کس طرح پلایا ہے، اور کیا کچھ ماؤں نے جھیلا ہے، اللہ ہی ان کے احسانوں کا بدلہ دیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے 4 مہینے کے لیے۔ ہم نے تو جہاں گئے جتنے مانگے، بھوپال گیا تھا، ان سے 200 مانگے تھے، مجمع میں 210 ملے تھے۔ سورت والوں سے اس دن 30 مانگے، انہوں نے 32 دیے۔ کاوی ہے، آج پتہ نہیں دوبارہ ہماری تمہاری کب ملاقات ہوگی، کب آنا جانا ہوگا۔ اس وقت میں مانگی ہوئی دے دو۔ چلو 60 آدمی چاہیے، اس پورے مجمع میں سے 60 آدمی چاہیے، کھڑے ہوتے رہو۔ بھائی کتنے کھڑے ہوئے ہیں گن لو، کل 5 کھڑے ہوئے۔ ارے اس بڈھے پر تو رحم کھاؤ، اس کا حلق سوکھ رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، اب پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ کھڑے ہوتے رہو۔ 6 7 8 کون ہے؟ 60 آدمی چاہیے، پورا مجمع یہ طے کر لو انشاءاللہ 60 دینے ہیں۔ ارے انشاءاللہ تو کہو۔ یا اللہ، یہ میں قاضی آیا ہوں، او مفتی خلیل، یہ قاضی ہے تیری؟ ساٹھ آدمی چاہیے، سب یوں کہو انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ اتنا تو بولو۔ یا اللہ، حضور والی دعا بھی ہے اور حضور والی بد دعا بھی ہے۔ وہ تو جو جس راستے چلتا ہے اس راستے کی منزل کو پہنچتا ہے۔ دعا والے راستے پکڑ لو گے، دعا ملے گی اور حضور کی دعا ملے گی۔ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ 4 مہینے کے لیے۔ چلے بھی لے لیں گے، چلے کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے چلا، 4 مہینے چلا، اس سے کم کچھ نہیں۔ نہیں، میرے پاس بیٹھے ہیں یہاں میری چھاتی پر، لیکن کیا مجال ہے جو اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ وہ بھی کہتے ہیں لاکھ تو بھی دیکھے گا کھائی والے کو، جتنا چاہے چیخ لے اور جتنا چاہے شور مچا لے، ہم بھی ماں کے بیٹے ہیں، نہیں اٹھیں گے، نہیں لیں گے۔ اچھا، ہر چیز کا وقت آتا ہے، ہر چیز کا۔ بھائی کھڑے رہیو، اللہ تمہیں خوش رکھے، کھڑے رہیو، کھڑے رہیو۔ کوئی بھائی جانے کی نیت نہ کرے اور جانا نہ، کوئی بھائی جائے نہیں، بیٹھے رہو۔ سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں سب کو قبول فرما لے، ہمیں محروم نہ فرمائے، نبی کے نورانی ہاتھوں جام کوثر پینے والا بنائے، اللہ کے یہاں سے خوشی خوشی جنت کا پروانہ ملنے والا بنائے۔ بھائی ادھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، یہ تو میرے پڑوس میں ہے۔ اللہ کے بندوں کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو۔ یہ ہمارے لیے کوئی بات نئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، کتنے جلسے ہوئے ہیں، کیسی کیسی جماعتیں آئی ہیں، اب کون سی نئی بات ہے؟
کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے. بھائی کہاں ہیں تمہارے تشکیل والے؟ ارے کابی میں کوئی جماعت ہے تشکیل کی ہے؟ وہ بھی نہیں کر رہے. بھائی جماعت والے ہیں کابی میں، مشورے والے ہیں، تو کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہو. اپنی مسجدوں کی جماعتیں بتاؤ. وہ جب ہم سبق پڑھتے تھے نا تو استاد پوچھتے تھے کہ سمجھ میں آئی؟ اگر ہم نے کہا کہ نہیں آئی تو پھر کہتے تھے اچھا پھر بیٹھو، پھر گھنٹے بھر اور پڑھاؤں گا. تو کہا نہیں آگے آگے آگے، پھر کہہ دیتے. تو اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر مفتی خلیل آئیں گے، وہ بیان کریں گے. نہیں بھائی دوستو، میں نے بیچ میں کہا تھا رحم کھاؤ اپنے پر، رحم کھاؤ. اس وقت میں کھڑا ہونا، اپنے ارادے کا اظہار کرنا، یہ اپنے پر، اپنے آل اولاد پر رحم ہے، سمجھے؟ اور میں تو آپ کا حق سمجھ کے بار بار آپ کے پیر پکڑنے کو تیار ہوں، خوشامد کر رہا ہوں. جس طرح ماحول کی خبریں آ رہی چاروں طرف سے کہ یا تو وہ کاوی نمونے کو کہا جاتا تھا، اور اس وقت کاوی کی جو خبریں پہنچ رہی ہے کہ ماحول روز گندا ہوتا جا رہا ہے، نوجوانوں کا بھی اور لڑکیوں کا اور عورتوں کا بھی. رحم کھاؤ اپنے پر، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہیں بہت قبول فرمائے. کھڑے رہیو، کھڑے رہیو. جانوں میں، مالوں میں، عال میں، ایمان میں، آبرو میں بہت برکتیں نصیب فرمائے. کھڑے ہوتے رہو دوستو. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 16. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور نہیں ہے تیلوں میں تیل ہوتے نا، اپنے تیل ہوتے ہیں، تیلوں میں تیل ہوتا ہے. یہ تو سارے ایسے سب تیل سے بھرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ ہی دو گے. کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے. اللہ جان مال ایمان آبر میں برکت نصیب فرمائے، نسلوں کو اللہ قبول فرمائے. حضور کی دعائیں لگیں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے وہ جس کا وقت اور پیسہ خیر کے لیے دنیا میں کلمہ زندہ ہو، نمازیں زندہ ہوں، تعلیم کے حلقے زندہ ہوں، قرآن حدیث کی باتیں زندہ ہوں. اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. دائیں بھائیں والے کو ایک دوسرے کو تیار کرو نا بھائی. میں بھی کوشش، ہاں، ہر ایک یوں سمجھے کہ مجھ سے کہا ہے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے تشکیل ہو جائے گی. ہو رہے ہیں کچھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ جی مجھے نظر نہیں آتا ہے. ہمارے یہ بزرگان دین، یہ ہمارے ماں، اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. بھائی آپ لوگوں میں کوئی نہیں ہے؟ ارے پیچھے کوئی کھڑا ہوا کہ نہیں؟ ایک. تیرے دوست بھی تو ہوں گے، تیرے دوست کو لے لے. لوگ دوستی میں کہاں کہاں لے جاتے ہیں، تم دوستی میں چلے میں لے جانا. اللہ جزائے خیر دے. اور بھائی پیچھے والوں کو یہ شکایت ہوگی کہ ہماری طرف تو دیکھا ہی نہیں. ارے بھائی میں تمہاری طرف کیا دیکھوں، میں تو تمہارے پیر بھی پکڑ لوں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے. ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. اور
اب اتنا بڑا مجمع ہے، اس کو ہم یوں کہیں کہ حلقے بناؤ تو اس میں بہت دیر لگے گی. ماشاءاللہ سب سمجھدار ہو، اور میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر فرشتے جم رہے ہوں گے کہ ان کو معلوم ہے، اور پھر یہ بیٹھے ہیں اور اللہ رسول کی سن رہے ہیں. اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے، تھوڑے سے کھڑا ہو جاؤ. جو کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کو چلائیں گے. بھئی ہمارے جماعت کے ساتھی اندر پھیلے ہیں کہ نہیں ہے؟ اندر ہیں تشکیل والے. ہاں دوستو، نہیں ہمارے گاؤں کا تو بچہ بچہ تشکیل والا ہے. کاوی کا تو نام ہے. شیطان بیچ میں آتا ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اس کو تو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بھائی مجھے بھی بتاتے رہو کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں. کھڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. یہاں بھی ہے 25 ہوئے. ہاں نہیں انشاءاللہ دیں گے، لیکن وہ بچے ہیں نا، بچے جب کھیلتے ہیں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. اچھا لے لے. تو میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. ابے بڈھا ہو گیا ہوں بھائی، اور پتہ نہیں دوبارہ ملتا ہوں نہیں ملتا ہوں. کھڑے ہو جاؤ. 26 27 ایک ساتھ 5 کھڑے ہو جاؤ تو ابھی پورے ہو جائیں گے. مجمع کے حساب سے تو مجھے بہت سارا مانگنا چاہیے تھا، لیکن میری کمزوری کی وجہ سے 60 ہی مانگے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں؟ ہاں مجھے بھی بتاتے رہو نا یار. کتنے ہوئے؟ 28 29 30 کھڑے ہو جاؤ. 2 ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جتنے کھڑے ہیں وہ کھڑے رہو. تمہارے جو پیر دکھ رہے ہوں گے خدا کے ہاں لکھا جا رہا ہوگا. گھبرانا مت، ہماری تو ہر حرکت پر اجر و ثواب ہے. 29 30 کتنے ہوئے؟ 30 ہو گئے. ارے بولو نا یار. 30 ہوئے. ہاں اب 30 ہی تو رہ گئے. 10 اگر 3 مرتبہ کھڑے ہوں تو ایک دفعے میں ہو جائیں گے. کھڑے ہوتے رہو انشاءاللہ. اللہ پاک لاج رکھیں گے، اللہ پاک لاج رکھیں گے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ارے جتنی مسجدیں ہیں اس مسجد کے حساب سے جماعتیں کھڑی ہوں تو بھی ہوئے 31 اور جزاکم اللہ. یہ دائیں والے تو کوئی بولے ہی نہیں یار ادھر تو ہے. او بزرگان دین، او بھائیو، ادھر سے تو کچھ کرو. ادھر سے کوئی کھڑے ہو جاؤ. 10 5 ادھر سے ہو جائے تو ابھی ہو جائیں گے. ہے ارے کچھ ہوا ہے کیا؟ چاروں طرف سے درخواست ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے بیچ میں جہاں جہاں سن رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ. دائیں طرف بھی کھڑے ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دائیں کا جواب بائیں والے دیتے ہیں. سامنے والے اچھا ماشاء اللہ. اور کیا کہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بہت جاندار نصیب فرمائے. اور باقی ہمارے پورے مجمع کو اللہ کا پاک قبول فرما لے. ماں بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی سب کو اللہ قبول فرما لے. ایک آخری بات ہے دوستو، 5 وقت کی نماز یہ ایمان کے ساتھ کا پہلا فرض ہے.
میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں. آپ کہو کہ مول صاحب تمہارے سب قصے بہت ہیں. پانی پت میں، پانی پت ہے نا، وہاں ایک پہلوان تھا. سارا گاؤں اس سے لرزتا تھا کہ آج پتا نہیں کس کا گھر لٹے گا. وہ لٹیرا تھا. ایک دن ایک جماعت گئی تو جماعت میں ایک رہبر تھا، وہ اس کے گھر لے گئے. وہ بیچارہ رات بھر کا پیا ہوا، آنکھیں سرخ، السلام علیکم. تو جواب بھی دے رہا ہوں علیکم السلام. پتا نہیں کیا کہا اس نے. یہ آپ کے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے. میرے بھائی. تو آیا، مصافحہ کرو. اس کا نام تھا لیلا. اس نے مصافحہ کیا تو یوں ہاتھ جا رہا تھا. یہ کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم مسجد میں ہیں، آپ کو لینے آئے ہیں. مجھے لینا ہے. اسی وقت اس نے غسل کیا، غسل کر کے آیا، مسجد کی تعلیم میں بیٹھا. نماز قضا کرنے کی جو وعیدیں پڑھی جا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. پھر تشکیل والے نے کہا کہ بھائی چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو لیلا نے کہا کہ میرا نام لکھو. اور سارا مجمع، یہاں تک کہ پانی پت میں جو بنیے تھے، بنیے، انہوں نے کہا کہ اگر لیلا جاتا ہو تو خرچہ ہم دیں گے. تو لیلا نے کہا بھائی تیری قلت میں اللہ میرا، رسول میرے، دین میرا، تیرا پیسہ لوں گا. چلہ پورا کر کے واپس آیا. سننے کی بات ہے، سنیو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت آپ کی دعا سے، ساتھیوں کی کوشش سے، اللہ کے فضل سے چلہ تو ہو گیا. اب میں جا کے گاؤں میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تم ایک کوشش یہ کرنا کہ گاؤں میں کوئی کسی گھر میں مرد بھی اور عورت بھی بے نمازی نہ رہیں. لیکن دیکھ تو دادا ہے اور تیری تو آنکھیں دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں. ہمارا کام تو پیار کا، محبت کا، اخلاق کا ہے. کرے گا؟ جی حضرت کروں گا. تھوڑے دنوں کے بعد اس کا خط آیا حضرت جی کے پاس. حضرت جی آپ کی دعا سے اب گاؤں میں صرف ایک آدمی رہ گیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، باقی سب نمازی ہو گئے، عورتیں بھی گھروں میں، اور آپ دعا فرما دیں. اللہ نے اس ایک کو بھی بنا دیا. فرمایا اب میں کیا کروں؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے خط لکھوایا کہ اس کو کہ تو ایک کام یہ کر، عورتیں بھی وہاں کھیتوں میں اس میں کام کرنے جاتی ہیں اور مرد بھی، کہ تو ایک کام کر کے عورتیں بھی بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، گھر میں کپڑے دھو رہی ہو، 3 تسبیح سب پڑھے، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار. تو ایک آدمی تھا، کیسا تھا، اس کی برکت سے پورا گاؤں ہو گیا. ماشاءاللہ ہمارا گاؤں تو کیسا ہے، کیسے. میں کہتا ہوں تمہارے چہرے دیکھ کر اور تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر آسمان جھوم رہا ہے. یہ نیت کر لو ہمارے گاؤں میں انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. کہو انشاءاللہ. اپنی کوشش کرنی ہے پیار محبت سے. اتنا کرو گے ماں بہنیں بھی گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں. اور یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم روزانہ گھر میں پابندی سے، اور صبح شام کے تسبیح. یہ مہینہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آپ کے تو آتے ہی وہ برکتیں ظاہر ہوئی تھی کہ صدیوں کا جو آتش کدا تھا ایران کا وہ بجھ گیا تھا. اور قسمت والی کون تھی؟ حضرت حلیمہ. جب حضرت آمینہ اپنے لال کو لے کر بیٹھی ہیں گود میں، کوئی دودھ پلانے والی ہاتھ نہیں لمبا. اس یتیم کو لے کے کیا کریں گے، اس یتیم کو لیکن قسمت جاگی حضرت حلیمہ کی، بہت غریب. حضور کے ہاں حضور کو لے لیا. پھر جو برکتیں شروع ہوئی ہے میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے محسنوں، حضور کا یہ دین یتیم بچے کی طرح ہے. کوئی نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا
ہے کوئی دارو کا عادی اور شراب کا عادی دارو چھوڑنے والا؟ ہے کوئی جوئے کا شوقین جوا چھوڑنے والا؟ ہے کوئی بے نمازی جو آج سے نماز کی پابندی کرے؟ مجھے میرے اللہ کی ذات سے امید ہے اس مجمع کا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ جو جتنی بری عادتوں کے عادی ہیں انشاءاللہ آج اس مجمع میں انہوں نے سچی توبہ کی ہوگی اپنے اللہ کے سامنے، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اور میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں اور جن دیکھ رہی ہیں لڑکیاں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، کیسی بے نقاب اور کیسی بے حیائی کے ساتھ، نہیں انشاءاللہ آج کی بات سے مجھے امید ہے ہمارے گاؤں کا رنگ بدل جائے گا اور خدا اپنا کرم فرمائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ مانگو دعا اللہ سے۔ مولے سب اعلان کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے اور حضرت مولانا کے کرام صدر رسولات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور جو باتیں حضرت مولانا کی طرف سے ہمیں کہی گئی، ان کی ہدایات اور تعلیمات سے ہمیں نوازا گیا، ان پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا کا بھی حد درجہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی پیرانہ سالی، اپنے ذوق اور مسلسل اسفار اور تعب کے باوجود بھی ہماری حقیر دعوت کو شرط قبولیت سے نوازا اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہم پر شفقت فرما کر کے۔ نہیں بھائی یہ تو ان کا حق تھا، جو مجھے تو ڈر یہ ہے بھائی قیامت نہ کوئی مجھے اپنے حق میں مجھے پکڑیو مت، اللہ تمہیں ہو سکے سب کہو معاف کر دیا ہم نے، میں معافی مانگتا ہوں، میں تمہارا حق تھا مجھ پر جو مجھے بار بار آنا تھا اور کہنا تھا۔ ہمارے لیے تو حضرت کی شفقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے آدمی کو صحت قوت عافیت کے ساتھ ہمارے گھروں کا قائم رکھے اور حضرت سے مستفید ہونے کا ہمیں بار بار موقع نصیب فرمائے۔ اس موقع پر اپنی ماں بہنوں سے مجھے خصوصی درخواست کرنی ہے۔ آج دوپہر میں جو مستورات کا حضرت نے واعظ فرمایا، نصیحت ارشاد فرمائی، اس میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنی ماں بہنیں ان کا لباس جو ہے ٹھیک ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اس وقت پردہ جو اسلام کا نہایت ہی اہم فریضہ ہے تقریباً ہمارے معاشرے اور سماج سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے لباس میں عریانیت اور بے حیائی حد سے زیادہ داخل ہو چکی ہے، اور یہ سارا بگاڑ اور سارا فساد تقریباً اسی کا نتیجہ ہے۔ بہت ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لباس کے سلسلے میں جن تعلیمات اور ہدایات سے ہمیں نوازا ہے، ان تعلیمات اور ہدایات پر ہم اہتمام سے عمل کریں اور ہمارا لباس ٹھیک کریں۔ پردہ جو اسلام کا نہایت اہم فریضہ ہے، اس کو زندہ کرنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ آج کے اس اجلاس میں جہاں سے ہم عزم کریں، ہماری ماں بہنیں بھی عزم کریں اور ہمارے مرد حضرات بھی عزم کریں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پردہ زندہ ہو۔ اگر لباس اسلامی ہو گیا ہماری ماں بہنوں کا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ساری بے حیائی اور سارا فساد اور بگاڑ معاشرے سے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس سے اور آج کے اس اجتماع سے ہم یہ عزم لے کر کے جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ اہم فریضہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، یہ عزم لے کر کے جائیں۔ حضرت مولانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اتنی قیمتی تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے، آپ کی موجودگی میں ہم یہ عزم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر پردے کو زندہ کریں گے۔ اور اس موقع پر ہمارے گاؤں کے ایک بھائی جو بیرون میں رہتے ہیں،
انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہمارے گاؤں کی جو ماں بہنیں، جو بیٹیاں اس فریضے کو زندہ کرنے کا عزم کرے گی اور پردہ پہننے کا پختہ ارادہ کرے گی، ان کی خدمت میں ہدیتاً ہم پردہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ برقع اور پہننے کے لیے پردہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی طرف سے یہ درخواست ہے گاؤں والوں کی خدمت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان صاحب نے بھی گاؤں سے محبت کی وجہ سے اپنے جس ارادے کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اخیر میں آپ تمام حضرات کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ جو ہے ہماری تھکی دعوت پر اتنی بڑی تعداد کے اندر جمع ہوئے اور لمبے وقت تک سکون کے ساتھ بیٹھے رہے اور حضرت کی باتوں کو سنتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے باعث نجات بنائے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، سکون سے چائے پی کر کے تشریف لے جائیں۔ بس اور دوسری ایک درخواست یہ ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے بار بار یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھئی ہم جو ہمارے نوجوان جو راتوں کو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں شکلے میں یا آٹوں کے اوپر اور موبائل کے اندر مشغول رہتے ہیں، یہ ساری بگاڑ کی چیزیں ہیں اور یہ سارے بگاڑ کے ذرائع ہیں، زندگیوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہمیں رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنے کی جو ہے ترغیب دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف فرمایا لا تمر بعد العشاء، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عشاء کے بعد کسی طرح کی فضول گوئی نہیں ہونی چاہیے۔ عشاء کے بعد سو جائے اور صبح کو جلدی اٹھ جائے، صبح تاریخ سے کچھ پہلے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2-4 رکعتیں پڑھیں اور اپنے دن کی ابتدا نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کریں۔ ہم راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ راتوں کو جاگنے کی جو عادتیں خاص کر ہمارے جوانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس موبائل کا بیجا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ ساری فساد، سارے بگاڑ اسی موبائل کے نتیجے میں ہے، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، حضرت دعا فرمائیں گے۔ بھائی دوستو، دعا کے آداب میں سے یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ وانتم متیقنین بالاجابہ، دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، پورے دل سے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگو دعا سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافات، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، وارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمتك شيء، جزا الله عنا
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ويجزيه أفضل ما جزى الله نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بك نستعين. اللهم أنت رب. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. تیری دی ہوئی جان، تیرا دیا ہوا مال، تیری دی ہوئی سمجھ مجھ کو ہم نے تیری نافرمانیوں میں چھڑے چوک پائچے چڑھا چڑھا کے اور آستینیں چڑھا چڑھا کے تیری دی ہوئی جان و مال سے ہم نے تیری نافرمانیاں کر کے تیرے اور تیرے نبی کے دشمنوں کو خوش کیا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے. ہماری بگڑی بن جائے گی اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے عرش و کرسی کا واسطہ، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، تجھے تیرے پیغمبروں کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ امت کے حال پر رحم فرما دے. امت کو آغوش رحمت میں لے لے، امت کو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ ایمان میں قوت و کمال، ایمانی صفات نصیب فرما دے. حرام سے بچنے والا، حلال کو اختیار کرنے والا، حکموں کو پورا کرنے والا، نبی کی سنتوں کو سر چڑھانے اور زندگی میں جگہ دینے والا بنا دے. جانوں کی، مالوں کی، ایمان کی، آبرو کی، عصمت کی، مردوں کی، عورتوں کی، مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکتبوں کی، امت سے اس کے کاروبار کی. اے اللہ ایک ایک چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتوں اور ان کی شادیوں کے لیے فکر مند ہیں، اے اللہ بہترین تعلیم و تربیت فرما، اپنا تعلق و محبت نصیب فرما، ہر ایک کو وقت پر اچھے صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے. ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں. اے اللہ ہم سارے گاؤں والے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. تجھے بہت ناراض کیا ہے، تیرے نبی کو ہم، تیرے نبی کا دل دکھایا ہے. ہماری کارگزاریاں اے اللہ آپ کو تڑپا دی. آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے. ہم سب کے ماں باپ کی، ہم سب کے بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، عزیز و اقارب کی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری امت کی پوری پوری بخشش فرما دے. عذاب قبر، عذاب جہنم ہماری حفاظت. ہم نے تو اپنے لیے خود ہی اپنی آخرت، ارے اللہ ہم نے تو خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی مار رکھی ہے. ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. حرام چیزوں کو چھوڑنے والا بنا دے، حلال کو اختیار کرنے والا، شریعت سنت کی پابندی والا.
تیرے اور تیرے نبی کی بات کو ماننے والا بنا دے. تیرے جن بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، بے روزگاروں کو حلال پاک روزی نصیب فرما، حرام کے لقموں سے حفاظت فرما. اے اللہ، منہ تو ہمارا ہے نہیں، لیکن تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا معبود، تو ہی ہمارا مولا. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. اپنے نبی کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کر دے. ہمارے آقا تو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے اپنی شان آپ پر صلاۃ و سلام نازل فرما کر اے اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو جس طرح کی تکلیف میں ہے ان کو صحت عافیت اور کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اس وقت اس مجمع میں ایسے بوڑھے جن کی داڑیاں سفید جس سے تو شرماتا ہے، اے اللہ ایسے علماء جو تیرے نبی کے وارث ہیں، اے اللہ نبی ہاتھ اٹھاتے تو کیسے پھرتا؟ یہ نبی کے وارث ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، خالی ہاتھ ہونے سے بتا دے. اے اللہ ہماری سب کی جھولیاں ایمان سے، اعمال سے، دعوت و دعا سے بھر دے. اخلاص نیت، اتباع سنت، اپنی محبت و رضا نصیب فرما. ہونے والے جوڑوں کو، اجتماعات کو کامیاب فرما. جتنی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں پھر رہی ہیں ان کی سب کی بہترین تربیت فرما. ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شریک فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. اے اللہ، ایک دفعہ پورے عالم میں قرن اول والی لہر دوڑا دے. 4 سمتوں میں ایمان ہی ایمان ہو، توحید ہی توحید ہو، رسالت ہی رسالت کی گونجیں ہوں. اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. تو قادر مطلق ہے، تجھے کچھ نہیں، ایک تیرا ارادہ ہی وجود ہے. اے اللہ تو چاہ لے تمام ہدایت کی ہوائیں چلا دے. بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، شرابیوں سے شراب چھڑوا دے، جھوٹوں سے جھوٹ چھڑوا دے، جوئے والوں سے جوئے چھڑوا دے، گناہ گاروں سے گناہ چھڑوا دے. اے اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ اور اپنے نبی کا سچا امتی بنا دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اجعل عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.